بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہاں آپ میرے بعد آپ کو باری ملے گی اسپیکر صاحب۔ میرے بعد میں 2 منٹ میں زیادہ کا بعد ٹائم دیجئے گا ضرور مروت صاحب کو۔ سب سے پہلے تو میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کی وجہ سے اور اپنے شہداء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزتوں سے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جناب اسپیکر وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہوا جو آج پوری دنیا میں ہمیں حاصل ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے، میں راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہر پاکستانی کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، خواہ وہ بلوچ ہو، خواہ وہ پختون ہو، خواہ پنجابی ہو، خواہ سندھی ہو، خواہ کشمیری ہو، خواہ سرائکی ہو، جو پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، پہلے پاکستان کی بات کرتا ہے، تو ہمارے سر ماتھے آنکھوں پر ہمارے ماتھے کا جھومر، لیکن خدا کی قسم جو رات کے اندھیرے میں بھی خواب میں بھی پاکستان کا بدخواہ ہوگا، اسے نہ پاکستانی مانیں گے، نہ پاکستان میں رہنے دیں گے، اور نہ ہی اس کا پاکستان میں وجود کو ہم قبول کریں گے۔ یہ میں اب آپ کو کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ اور جو پاکستان کے اندر ان دشمنوں کے پروکسی وار کا حصہ ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے جناب اسپیکر، ہماری آپس کے اختلافات اپنی جگہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ہم نے اسی ایوان کے اندر 10 سال ہم نے کنٹینیو بھی گزارے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی، کاف لیگ کی حکومت بھی تھی، مختلف حکومتیں تھیں، ہم آپ پہ ذاتی اختلافات کو کبھی بھی ہم نے پاکستان پہ مقدم نہیں رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، یقین مانے جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں افراتفری ہو، پاکستان کے اندر جلاؤ اور گہراؤ ہو، اور ہماری تقدیر بدل جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے۔ میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا۔ میں نے پھانسی پہ چڑھتا ہوا لیڈر ضرور دیکھا ہے، میں نے جلا وطن ہوتا ہوا ضرور دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو پاکستان کی کاسٹ پر، یعنی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، یعنی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے، پاکستان کو جلانے کی بات کرے، اور اس کے بعد اپنے اقتدار کی بات کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب اسپیکر کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان مشکلات میں آتا ہے، مشکل ہوتا ہے، دشمن کا زیر دشمن اس کو خدا نخواستہ کرتا ہے، تو آپ کہاں سے آئیں گے؟ کے پی کے اندر میرے بھائی ہیں کے پی کے، یقین مانے جب تک اخوانیوں نے جناب اسپیکر میرے پرچم کو پاؤں تلے نہیں روندا، جب تک وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت تک مجھے اس راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر معلوم ہی نہیں تھا کہ اخوانی کون ہے، پاکستانی کون ہے۔ لیکن آج جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں ہمیں نہیں مانا، یہ وہ لوگ ہیں جو 1965 میں ہمارے خلاف انہوں نے جنگ میں ہندوستان نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے کابل میں جشن منائے۔ جناب اسپیکر آج دیکھیں کہ 44 سال تک ہم نے گلے سے لگایا۔ یہ تو آپ ایک جانور پالتے ہیں، جانور میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میری نانوں کے گھر میں ایک جانور تھا، ویسے ہی میں نام نہیں لیتا۔ 10 کلومیٹر ہم گاڑی میں چھوڑ کے 73 کرولا میں ڈکی میں چھوٹا سا تھا میں، وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 8 گھنٹے بعد پھر اسی گھر میں تھا۔ 44 سال ہم نے گلے سے لگایا، 44 سال۔ آج ہمیں اس کا پھل کیا ملا جناب اسپیکر کہ آج اسی پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہیں، اور میری خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر؟ مجھے یہ تو بتائیں، کیا ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ وہ خوارج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں، دہشت گردی کا شکار ہوں. اور کہا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، یہ بڑی میرے بھائیوں سے یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا، نہ میری دشمنی ہے ان سے، ہاں اس سے ضرور دشمنی ہے جو پاکستان کا بدخواہ ہے. اور یہ اس لیے میں زور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی قیدیں کاٹی ہیں، ہم نے بھی جلا وطنی کاٹی ہے، عمر قیدیں کاٹی ہیں، لیکن خدا کی قسم رات کی تاریکی میں پاکستان کے بارے میں برا نہیں سوچا، اپنے ملک کے بارے میں برا نہیں سوچا. کوئی ایک شخص خراب ہوگا، کسی جگہ ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں خوارج کو، دہشت گردوں کو، ذرا سنیے گا، آپ کہہ رہے ہیں لوکلز کو، یعنی جو KPK کے لوگ ہیں، کہ آپ نے ان پہ حملہ نہیں کرنا، یہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ بڑے نکتے والی بات ہے. یہ حملہ کس پہ کریں گے؟ آرمی پہ. یہ کس پہ؟ پولیس پہ، FC پہ. میرے دوستو، میرے بھائیوں، ذرا ہوش کے ناخن لو. وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں، جن کو 40,000 کو لا کر ہمارے اس KPK کے اندر بسایا گیا، مجھے یاد کریں، کیا آپ کو سوات آپریشن یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں. رونگٹے کھڑے کرنے دینے والی داستانیں ہیں، جہاں پہ میری ماں، بہن، بیٹیوں نے ہمیں جو داستانیں سنائی، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں اور ماؤں کو جو داستانیں سنائیں، وہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. کیا آپ ان دہشت گردوں کے حوالے کریں گے پھر دوبارہ اپنی عزتوں کو، اپنی مال کو، اپنی جان کو؟ اگر ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے، کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم ایک ایک دہشت گرد کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک وہ دہشت گردی چھوڑ نہ دیں. اگر وہ پاکستان میں ہوں گے، وہاں بھی کمین گاہوں تک پیچھا کریں گے. اگر وہ افغانستان میں جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جناب اسپیکر، یہ تھوڑی سی ہوش کے ناخن لیں کہ آج جب آکوپائڈ کشمیر کے اندر، آج کوئی ہمیں کلیپنگ کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کوئی اس وقت بڑی بڑی میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس وقت صرف ایک بات کی ضرورت ہے. یہ پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا. آپ آکوپائڈ کشمیر میں دیکھیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. آذربائیجان میں دیکھیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ چائنا میں کھڑے ہیں، فیلڈ مارشل USA میں کھڑے ہیں، رشیا میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور آپ کے سارے منسٹر آذربائیجان میں ہیں. ساری دنیا اس وقت الحمدللہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان، سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان. تو جناب اسپیکر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا وہ دور چاہتے ہیں جب آپ سے دنیا بات کرنا چھوڑ گئی تھی، جب سعودی عرب آپ کو چھوڑ گیا، جب آپ کو چائنا چھوڑ گیا، جب یورپین یونین آپ کو چھوڑ گئی، جب آپ کو ایران چھوڑ گیا؟ کوئی ایسا ملک بتائیں جب آپ حکومت میں تھے تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے تو دور کی بات ہے، پاکستان سے نفرت شروع کر دی تھی. لیکن جناب اسپیکر، آج وہ سارے کی ساری نفرتوں کو ہم نے جلا ڈالا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اگر دشمن نے دوبارہ یہ حرکت کی، کوشش کی، اور ایک شخص نے، دیکھیں معیار، اب میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، معیار یہ ہے جناب اسپیکر کہ اگر KPK کے وزرائے اعلیٰ پچھلے کوئی 10-20 سال کو چھوڑ کے اگر ان کو دیکھیں، وہ بھی پختون ہی تھے جناب اسپیکر، ان کا مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں، کیا سیزنڈ لوگ تھے، کیا پڑھے لکھے، کیا ان کی وزاداریاں تھیں. آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھ کر جو فورسز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور جو بات کی ہے مساجد کے حوالے سے، آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں جو پہلی گولی اس KPK کے بارڈر کے اوپر کھا رہا ہے، اپنی خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا، ہم اس دھرتی سے ہیں، اسی پٹوار سے. آپ جائیں کسی گاؤں میں جائیں جناب اسپیکر، ایک شہید نہیں ملے گا، شہیدوں کی قطار ملے گی. KPK کے اندر جائیں، آپ کو ہر گاؤں میں شہید کا آپ کو قبر ملے گی. تو آپ ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، اور کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں؟ اس ہندوستان کے کہنے پہ. اس کی پروکسی آپ بنے ہوئے جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہا تھا. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، میں تو کوئی اتنی کسی کو نہ برا بلا کہہ رہا ہوں، نہ میں تو بات وہ بتا رہا ہوں ان نادان دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ کیا یہ پاکستان آپ کو مقدم ہے کہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا جناب اسپیکر، یہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ لیڈر باہر آ جائیں.
جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا, لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا, افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے, دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے, وہ باہر نہیں آیا. وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی. اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں. ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی, ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے, تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی, تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو قبل از وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے. میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو یار, کیا میں فاتحہ کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں, آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین 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 شروع کر دیا آپ نے. میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے, نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے. میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے ہیں, وہ والی زمین والی. اچھا بس, اچھا جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹی گزارش, ابھی کچھ بھی نہیں کہا, وائنڈ اپ کریں, اور میرا موڈ بھی نہیں ہے, میری بات میں نہیں کرتا. دیکھیں نا, میں نے آپ کے گھر میں جو چوری کی تھی نا, اس کا ساروں کو بتا دوں, پھر بہت بڑی بات پہ چلا جاؤں گا. وہ پھر جب نکال کے لے کے گیا چیئر کو ایڈریس کریں بادشاہ صاحب. میں رات میں جاؤ گے تو میں موڈ ہی نہیں ہے. تھوڑی سی میچورٹی میں لائیں یار, بڑے ہو گئے ہیں. یہ کوئی آپ کیا وہ کیڑا آئین یار, تمہیں آئین کی اچھا آرٹیکل 43 کیا ہے بتاؤ ادھر کیا بحث کر رہے ہیں باتیں یار. بھائی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں نا. معیار ہے اس اسمبلی کا, یہ معیار ہے, اندازہ لگائیں پلیز. اللہ نے کس لوگوں کو, بس قسمت کی بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ بات نہیں, لائر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میرے بہت سارے دوست لائر ہیں, لیکن بدقسمتی ہے جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لائر ہو, وہ جج ہو, یقین مانے جو لگتا ہے نا, وہ میں سلمان اکرم راجہ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. قسم سے مجھے پتا چلا یہ بہت ہی کوئی لنڈن اور بڑا ذرا سیزنڈ قسم کا لائر ہے. وہ ان کے ساتھ لگا ذلیل و خوار ہو گیا. یہاں ہمارے بیٹھے ہوں گے اپنا یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. اچھا جب میں یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. ایک جج صاحب سے نہیں, یہ لفظ میں نے ایکسپنج کر دیا ذلیلوں. یار کیا اسپنج کیا ہو گیا, میں نے یار کچھ کہا ہے, مجھے بتائیں رائے صاحب, میں نے کچھ کہا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اچھا بھلا آدمی میں نے تو یہ بات کی ہے. میں سلمان اکرم راجہ کو یار نہ آپ میرے نہیں, میں سلمان نام لیا ہے میں نے. اچھا میں صرف 2 منٹ اور. اب یہ دیکھیں نا سابقہ میرے بھائی ہیں بڑے, اب یہ دیکھیں نا میرے بھائی ہیں, اب ان کی حالت دیکھ لیں. اب پہلے کیا مقام تھا پیپلز پارٹی میں اور آج کیا مقام ہے, کتنا بڑا فرق ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میرے اس بڑے بھائی نے ایسی حرکتیں نہیں کی, گورنر رہے ہیں. شکریہ, بس اب شکریہ. اور آپ نے حکم کیا, میں نے آپ کو ٹائم دیا, اب آپ میرا بھی کہنا مان لینا. وائنڈ اپ کریں, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. میں جناب اسپیکر آپ کا کہنا مانتے ہوئے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگر جتنی بات میں نے یہ کی ہے آپ نے اسپنج کی ہے, اس کو نہ کریں. اس کی وجہ تاریخ نکال لیں, کوئی 40-50 لوگ جو ہیں. اب دیکھیں نا میرے بھائی, پھر وہی میں کہتا ہوں, کھوسا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی میں کیا مقام تھا ان کا. رول گئے ہیں بیچارے, رول گئے ہیں, خدا کی قسم میں رول گئی ہاں. منو نہیں میں رول گئی ہاں, منو نہیں میں رول گئی ہاں. دیکھو نا جی, اب یہ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اور باقی دوستوں کو صرف آخر میں ایک بات کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے بات کرتے ہوئے, اور ان کے لیے یہ خاص بات, اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے, ان کے لیے ایک شعر کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا.